زبیر صاحب، حضرت کے کچھ واقعات، ملفوظات، ارشادات اور پھر خصوصی طور پر آپ کے وصال کا جو واقعہ ہے، مزار مبارک کہاں ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد کیجیے۔ جی، شیخ علی سجستانی کی خانقاہ تھی اور صلاح الدین قوال بڑا مشہور قوال تھا، اس کا بیٹا کریم الدین، نصیر الدین بھی تھے، اور وہ بڑے ہی عاشقانہ عرفانہ کلام پڑھ رہے تھے، اور وہ جو شعر ہے غزل کا کہ عاشق رویت کجا بینت بکس بستہ مویت کجا یابد خلاص، سبحان اللہ، کہ وہ جو عاشق کی زلف گرا گیر سے اس کے کنڈل میں پھنس جاتا ہے تو پھر اسے رہائی تو نہیں اس سے ملتی۔ کمال۔ اور پھر وہ احمد جام کا شعر آیا، کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر است۔ اب جب یہ شعر پڑھا تو کیونکہ جو خواجہ صاحب کی کیفیت تھی نا، اس میں استغراق بہت ہو گیا تھا، استغراق تام تھا۔ عبدالحق محدث دہلوی صاحب نے بھی فرمایا، ابھی ذکر بھی ہوا ہے کہ بالکل مستغرق رہتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ یار مجھے اس سے معذور جانے، ان سے ملتے اور کہتے تھے کہ میرا عذر قبول کریں کہ میری کیفیت ہی ایسی ہے۔ تو یہ کیفیت ایسی تھی کہ اس کیفیت میں جب وہ شعر پڑھا گیا نا تو پھر آپ بے اختیار ہی ہو گئے۔ پھر جب پہلا زبیر صاحب، مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنے صاحب استغراق آدمی نے ایسا خلیفہ پیدا کیا، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جیسا، جن سے بڑا عوامی شیخ طریقت اس خطے نے آج تک نہیں دیکھا۔ جی بالکل ایسا، کمال ہے جی کمال ہے، یہ بہت بڑی بات۔ اور جب وہ شعر پڑھتے تو کہتے ہیں کشتگانے خنجر وہ جو جب پڑھتے کہ وہ کشتہ ہیں خنجر تسلیم کے، اور مسلمان کا مطلب بھی ہے صاحب تسلیم و رضا، تو آپ بھی کشتہ ہو جاتے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر جان نہیں ہے، اور جب پھر وہ دوسرا مصرع پڑھتے کہ غیب جانے دیگر است، تو پھر آپ میں کچھ زندگی کے آثار اس طرح سے آتے کہ اتنا وجد ہوتا کہ 10 گز تک اچھلتے اور اللہ اللہ، اور کہتے ہیں ہر بنے منہ سے آواز آتی اسم اللہ ذات کی، اور کہتے ہیں کہ پھر تو آپ کا خون بھی نکلنا شروع ہوا اور ہر قطرہ خون سے اسم اللہ لکھا جاتا اللہ، اور پھر بدر الدین غزنوی بھی تھے ادھر، حمید الدین ناگوری، وہ پھر آپ کو گھر لے آئے کہ آپ گھر تشریف لے آئے، آپ کی کیفیت ہی ایسی تھی۔ آپ نے کہا یار قوالوں کو بھی ساتھ بلا، کمال ہے، اور پھر گھر میں بھی سنتے رہے، بار بار اسے کہیں کہ بار بار یہ سے شعر پڑھو، اور ایک روایت کے مطابق تو 7 دن تک، اور ایک روایت کے مطابق کہ آپ 5 دن تک، 14 ربیع الاول کا دن تھا، انہوں نے کہا کہ مصرع ثانی نہیں پڑھا، اور پھر جب وہ کشتگانے خنجر تسلیم، سبحان اللہ، اور جب یہ انہوں نے کہا تو پھر دوسرا مصرع نہیں پڑھا، تو پھر آپ نے جان جانے آفرین کے سپرد کر دیا۔ اس سے مجھے نا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، کہ وہ ایک قافلے سے گزر رہے تھے نا، تو ایک بہت ہی خوش الحان شخص نے بڑے حسن صوت کے ساتھ اللہ کا نام، تو آپ بھی بے اختیار ہو گئے تھے۔ یہ وہی سنت ابراہیمی، اتنے بے اختیار ہوئے سے کہا یار یہ میرا سب کچھ لے لے، یہ میری بکریوں کا ریوڑ لے رہے، میرے اونٹ لے لے، میرا مال و اسباب، ایک دفعہ پھر اس طرح سے اللہ کا نام، تو یہ وہ والی کیفیت تھی۔ تو آپ کی یہ کیفیت استغراق کی، تو کمال استغراق آپ کو حاصل تھا۔ اس کے بعد جب آپ کا پھر آپ نے ایک وصیت فرمائی تھی مولانا ابو سعید صاحب کو، تو وہ جب وہ آخری وقت آیا تجہیز و تکفین کا، جنازے کا، تو انہوں نے آ کے سب کو بتایا کہ بھائی ادھر اکٹھے ہو گئے ہو جنازے کے لیے، اور تم اسے سمجھ رہے ہو کہ یہ بڑا ایک آسان پتھر ہے اٹھانا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ فرما کے گئے ہیں کہ میرا جنازہ اس شخص نے پڑھانا ہے جو عفیف ہو، جس نے کبھی غیر محرم کی طرف نگاہ بھی نہ کی ہو، جس کی کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہوئی ہو زندگی میں، جس نے کبھی عصر کی سنتیں بھی قضا نہ کی ہوں، تہجد کی نماز بھی قضا نہ کی۔ کیا شریعت اور سنت کی پابندی ہے حضور۔ کہتے ہیں جی ادھر بڑے بڑے اولیاء کرام بھی تھے اس جنازے میں، بڑے بڑے علماء کرام، عمائدین، سب کچھ لوگ تھے، وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے، ایسے لگتا ہے کہ انہیں سانپ سونگ گیا، پریشان تھے، اور کہتے ہیں کافی دیر انتظار ہوا، تو پھر سلطان التمش، دیکھیں کمال ہے، سلطان التمش آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری اس بات کا کسی کو پتہ چلتا، لیکن شیخ نے چونکہ فرما دیا ہے تو اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو لوگ حیران ہو گئے کہ ان میں یہ ساری صلاحیتیں اور اتنے اتنے بڑے اولیاء کرام۔ زبیر صاحب، اس بادشاہ کی قبر پر آج بھی دہلی میں یوں حاضری دیتے ہیں لوگ جیسے ولی کامل کی قبر پہ۔ بالکل وہ ولی کامل تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوتی تھی، حوض شمسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے نے سونگ مارا، اس سے وہ چشمہ جاری ہو گیا، ان کا بڑا مقام تھا۔ اور اتنے مقام والا بادشاہ جو ہے وہ کندھا دے کے، سب سے پہلے انہوں نے خود کندھا دیا آپ کے جنازے کو، اور آپ کو لے کے آیا اس قطع اراضی جو آپ نے کسان سے خود خریدا تھا کہ میری تدفین اس جگہ پہ کرنا، جو جگہ میں نے خود خریدی ہے کہ مسلمانوں کا جو عوامی قبرستان ہے عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اس پہ جگہ پہ بندہ وہ بنا لے تو وہ مناسب نہیں انہوں نے سمجھا، تو انہوں نے اپنی، لیکن ایسے قبضے تو ہمارے قبرستانوں میں عام ہو گئے۔ جی ہمارے قبرستانوں میں تو اس طرح سے، تو وہ پھر جو ہے جنازے کے بعد
حضرت آپ نے پہلے ویسے فرما دیا تھا کہ جو میرے مرید خاص ہیں اور جو میری مانوی اور روحانی اولاد ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ موجود نہیں ہوں گے. اور آپ نے حمید الدین ناگوری کو وہ عصا جو حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ملا تھا انہیں وہ بھی عطا کر دیا, مسلح اپنا مصحف جس سارے تبرکات, اور کہا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے خواجگان چشت کو, اور یہ میں آگے دے رہا ہوں, یہ جو ہے نا بابا امانت ہے فرید الدین گنج شکر ان تک پہنچا دیجیے گا. اور جب وہ آئے, کہتے ہیں کہ وہ چوتھے دن پہنچے اور وہ آئے اور انہوں نے حوض شمسی سے کھود کے ٹوکریوں سے مٹی لے کے آتے اور قبر انور پہ, مزار انور پہ ڈالتے رہے اور کہتے ہیں کہ اس احترام میں کہ جو بابا صاحب نے مٹی ڈالی ہے آج تک اس مٹی کو نہیں چھیڑا گیا. اس کے ارد گرد اینٹوں کی باڑ لگا دی گئی لیکن وہ قبر مبارک کچی رکھی کہ یہ بابرکت مٹی ہے جو بابا فرید الدین گنج شکر زہد الانبیاء نے ہاں جی اپنے ہاتھوں سے, اپنے ہاتھ مبارک سے. سبحان اللہ سبحان. اسی لیے حضرت کا مزار مبارک دہلی میں بالکل ایک عجیب کیفیت رکھتا ہے. جی بے شک. اور مغل بادشاہوں کی کچھ تعداد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مقبرے میں جی احاطے میں دفن ہے اور کچھ ادھر دفن ہے. جی بالکل. اور کئی رؤساء نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے قریب اپنی خاندانی قبرستان بنائے ہیں.